میں نے کہا جب میں حکومت چھوڑوں گا تو جہاں سے اٹھوں گا وہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, جگہ تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت انداز میں آپ سمجھا رہے ہیں, لیکن شاید ابھی بہت سی چیزیں ڈائریکٹ ہے. مجھے یہ بتائیے موجودہ حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مہنگائی یا جو تیل کا بڑھنا, گیس کی لوڈ شیڈنگ, حالات, پیسے کا نہ ہونا, باہر سے قرض لینا, IMF کی شرائط پر آنا, آج تھوڑا سا آپ حکومت میں رہتے ہوئے مخالفت تھوڑا سا کیسے دیکھتے ہیں؟ بجا آپ نے فرمایا اور میں ان مشکلات کو جانتا ہوں. دیکھیے, پالیسی سے ماحول بنتا ہے. جب تک آپ کی پالیسی صحیح جائے اس کے نتائج, اثرات اس پر وہی مرتب ہوں گے. ہم ہمیشہ روزمرہ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں. مولانا صاحب ایک معذرت چاہوں گا, بیچ میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو مد نظر رکھیں. کیا اس سے اپوزیشن جو بات کرتی ہے مڈ ٹرم الیکشن کی یا چینج کی, ان حالات کے وجہ سے چینج آ سکتا ہے یا آئے گا؟ اس پر بھی فوکس نہیں, اس کا تو امکان نہیں ہے, اس کو چھوڑیں جی. جہاں تک مسئلہ ہے معیشت کا, مہنگائی کا, اب ظاہر ہے جی کہ غریب آدمی اگر کراہ رہا ہے تو آپ اس کی تکلیف کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے جی. اگر ایک آدمی کی قوت خرید جواب دے رہی ہے آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے جی. لیکن اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب تک ہماری پالیسیاں یہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں جنگ بڑھک رہی ہو, بڑھتی جا رہی ہو, تو جس ملک میں اور جس خطے میں جنگ ہوگی, یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب تک ہماری پالیسیاں یہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں جنگ بڑھک رہی ہو, بڑھتی جا رہی ہو, تو جس ملک میں اور جس خطے میں جنگ ہوگی وہاں اقتصاد کمزور ہوگا آپ کا. وہاں آپ کا باہر کے قرضوں پہ انحصار ہوگا. اب جب ہمیں قرضے ملیں گے اور 50-60 ارب ڈالر سے ہمارے قرضے بڑھ جائیں گے, اس کی ادائیگی کے جب ہم سے مطالبہ ہوگا تو ہم اپنے ٹیکسز کو بڑھائیں گے, اور جب ہم ٹیکسز بڑھائیں گے تو پھر اس کے بعد قیمتوں میں اضافہ کریں گے. جب قیمتوں میں اضافہ کریں گے پھر اس کے نتیجے میں روپے کی قیمت کم ہوگی تو 10 روپے والی چیز آپ کو اب 20 روپے بھی ملے گی. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کے لیے ناگزیر ہے یہ بات کہ ہم بنیادی اور اساسی پالیسیوں کی طرف جائیں. اور جب تک ہم اس میں امریکہ کی پالیسیوں کو تابع کریں گے, جنگ کی پالیسی کو اپنائیں گے, IMF پر انحصار بڑھائیں گے, ورلڈ بینک پر انحصار بڑھائیں گے, باہر کی دنیا سے قرضے لے لے کر ہم ملک کی معیشت کو چلائیں گے, آپ نہ مہنگائی سے نکل سکتے ہیں اور نہ آپ کرپشن سے نکل سکتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ دوسری پارٹیز بھی امریکی مفاد پر آ کر اکٹھے ہو جاتی ہیں, پھر کون سی ایسی پارٹی ہوگی جو بنیادی اساس کی طرف جائے گی؟ کس کو آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوں. بہت خوبصورت. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے لیڈ کر سکیں گے تو یقیناً وہ وقت بھی ہم دیکھنا چاہیں گے. تھوڑا سا میں بلوچستان کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے گلگت بلتستان میں ایک کامیابی حاصل کی, وہاں سیکٹیرین وائلنس آیا, لیکن آپ کی کوشش رہی کہ حالات کو بہتر بنایا جائے. میں حکومت بھی آپ سے یقیناً مشورے اور دوسرے حالات میں بھی آپ سے تعاون کے لیے اکثر ذکر ہوتا رہتا اور کرتی ہے. بلوچستان پر آپ نے کبھی سجیسٹ کیا حکومت کو, کچھ آپ سمجھتے ہوں, کچھ آپ کا اپنا ویژن ہو کہ اس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کی وہاں صوبائی نمائندگی بھی ہے, قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہے, تو آپ اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ کس حوالے سے مثلا بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس وقت, عوام دور ہے حکومت سے, یا بلوچستان کے ہمارے جو انٹرنل ایک ان لوگوں کی دوری ہے حکومت کی طرف سے بھی دکھ ہے ان کے, یا بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے ایک باہر کا کچھ فیکٹر اس میں کہا جاتا ہے کہ شامل ہے, ان تمام عناصر کو اندر سے کون ان کو ایکسپٹ کرتا ہے, قبول کر لیتا ہے, ان تمام عناصر پر, تاکہ بلوچستان کی آئندہ آنے والی جو وقت ہے اس کو مضبوط پاکستان کی طرف لے جایا جائے. دیکھیے, جہاں تک افغانستان کے وہ علاقے ہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ وہاں انسرجنسی ہے, وہ صورتحال اگر اس کی زمینی حقیقت اور زمینی نقشہ لیا جائے تو یہ صوبہ پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے زیادہ یعنی خطرناک ہے جی. یہاں پر آزادی کا نعرہ کسی نے نہیں لگایا, وہاں پر آزاد بلوچستان کے نعرے لگائے گئے. یہاں پر پاکستان کا جھنڈا کسی نے نہیں جلایا, پاکستان کا جھنڈا کسی نے اتارا نہیں. وہاں پاکستان کے جھنڈے تمام اسکولوں میں اتار دیے گئے اور کسی اسکول میں آپ پاکستان کا جھنڈا ہی نہیں کھڑا کر سکتے. یہاں پر کسی اسکول میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کہا یہ ترانے کیوں بجتے ہیں پاکستان کے, وہاں پر پاکستان کے ترانے بھی ممنوع قرار دے دیے گئے. وہاں کی صورتحال زیادہ گمبھیر نظر آتی ہے بنسبت یہاں کے جو فرنٹیئر کی صورتحال ہے. لیکن تاہم کہا جا رہا ہے کہ جی ہم وہاں پر بلوچوں کے ساتھ ان کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اچھی پالیسی. جی بالکل, یہ حکومت کی پرائرٹیز میں ہے, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. لیکن یہ مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہی پالیسی آپ کی سرحد میں ہونی چاہیے, دو معیار نہیں ہونے چاہیے. اور جب میں نے حکومت کے ذمہ داران سے بات کی ہے
تو وہ کہتے ہیں جی ہم یکساں رکھ نہیں سکتے. کیوں بھائی؟ کہ جی وہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ ذرا ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اور اس میں ہماری انٹرنل پالیسی کو دخل ہے. یہاں جو ہے ذرا بین الاقوامی پالیسیوں کا دباؤ ہے ہمارے اوپر. اس بات کو میٹنگوں میں تسلیم کرنے کے باوجود پبلک کے سامنے کہتے ہیں ہم تو اپنی داخلی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک. داخلی جنگ ہماری تب ہوگی جب ہم ایک جملے میں اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی قرارداد کی پیروی کرتے ہوئے ہم اب عالمی اتحاد کا حصہ نہیں رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. چنانچہ وہ طبقہ جو بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے اس نظریے کے ساتھ پاکستان سے لڑ رہا ہے کہ تم امریکہ کے اتحادی ہو، وہ فوراً بندوق رکھ دے گا کہ اب ہم پاکستان سے جنگ نہیں لڑتے. اگر تھوڑا سا 15% 20% گروپ رہ بھی جاتا ہے پھر آپ کہیں گے اب ہمارا داخلی مسئلہ ہے. لیکن ہم اس کی ہمت تو کریں کہ اس بات پر آئے تو صحیح. داخلی معاملہ ہو، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں. لیکن آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں اب میں نے جنگ لڑنی ہے، آپریشن کو لانچ کر دیا ہے، لڑ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں جی صوبہ سرحد ہے مثال کے طور پر پشتونخوا کا صوبہ ہے آپ کا، سوات ہے، باجوڑ ہے، محمد ایجنسی ہے، اورنگزیب ایجنسی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر آپریشن مکمل کر دیا اور کامیاب ہو گیا، جبکہ دور دور تک ابھی یہ امکانات نہیں ہے کہ آپ ایک فوجی سپاہی بھی وہاں سے وڈرا کریں اور وہاں سے واپس لائیں. اور جب آپ کا وہاں پر سے فوجی واپس نہیں آئے گا اور اضلاع کے اندر بھی غیر اعلانیہ ماشاء اللہ کی کیفیت ہوگی کہ ایک پولیس افسر کو بھی وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کور 11 سے اس کو اجازت نہیں ملتی. اگر اس پہ اعتراض ہو جائے تو پھر نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسی صورتحال میں آنے والے مستقبل میں نہ تو ان علاقوں میں حکومت کی عملداری ممکن ہو سکتی ہے، نہ آنے والے مستقبل میں وہاں سیاسی عمل ممکن ہو سکتا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے، اس وقت جن کو آپ نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت میں بعض اوقات رول پلے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس آرگومنٹ پر وہ آن بورڈ ہو سکیں گے آپ کے ساتھ جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم امریکہ سے دستبرداری ہونے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، سب کا یہ نظریہ ہے، سب حقائق کو جانتے ہیں. کچھ لوگ کسی کو امریکہ کو ناراض کرنے یا فوج کو ناراض کرنے کے لیے بات کہتے نہیں ہیں جی. اندر سب کی یہی بات مچل رہی ہے جی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سوچ ہے، اعصاب کی کمزوری ہے. تھوڑا سا اعصابی قوت کے ساتھ آگے آئیں تو خیر خیریت ہو جائے گی. تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہماری فوج نے، تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہماری فوج نے اور جناب کہا جی ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے اندر قوت ہے لیکن ہم اپنی قوت کو عاجزی کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہم نے قوت کو قوت کے طور پر پیش نہیں کیا. صحیح. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بالکل خارج از امکان قرار دیا میری بات کو کہ کوئی چینج کی بات ہوتی ہے. یہ ریومرز جو ہوتی ہیں، یہ جو افواہیں ہوتی ہیں، یہ جو آپ نے ایک میڈیا کی بھی مثال دی کہ میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا، کہ یقیناً میڈیا کا ایک جگہ پازیٹو کام بھی ہے کہ وہ تنقید جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امپروومنٹ آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں امپروومنٹ، ان حالات میں امپروومنٹ لانے کے لیے آپ اس وقت کیا سجیسٹ کرتے ہیں حکومت کے اس سیاسی منظرنامے میں؟ یقیناً تنقید کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. جب ہمارے اندر کوئی کمزوری دیکھے گا، کمزوری کی نشاندہی کرے گا، بجائے اسی کہ ہم اس پر چی بچی ہوں اور ناراضگی کا اظہار کریں، ہمیں باقاعدہ طور پر ان کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. اس کے لیے جتن کرنے چاہیے، حکمت عملی بنانا چاہیے. کون سی قوتیں رکاوٹ ہیں، کون سی پالیسیاں رکاوٹ ہیں، ان سب میں ایک مثبت قسم کی تبدیلیاں اور ایک صحت مند قسم کی تبدیلیاں اس میں لا کر ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں. کرپشن کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہا کہ آپریشن کرپشن کے خلاف ہوگا. حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ادارہ ہے تو نامینیٹ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں کرپشن تیزی سے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اداروں میں، یا ہم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم اگر اس سسٹم کو اس طرح سے کرپشن کے ذریعے کمزور کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے؟ مشکل یہ ہے کہ میں یا میری جماعت کے لوگ اس میدان میں ہیں نہیں. یعنی یہ جو جس میں کرپشن کی باتیں کی جاتی ہیں اس میدان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. مشکل کر لیا، ہم بھی اسی طرح سنتے ہیں جیسے آپ لوگ اخبارات سے سنتے ہیں. لیکن بہرحال جی کرپشن جو ہے ظاہر ہے جی کہ اس وقت ہوگی جب آپ کی ملک کی معیشت پر گرفت نہیں رہے گی، آپ کی مینجمنٹ کمزور ہوگی. جب آپ کی مینجمنٹ کمزور ہوتی ہے یا پھر آپ بجٹ دیتے ہیں اور بجٹ میں آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ خراب ہوگی تو اس سے مہنگائی پیدا ہوتی ہے جی. اب ایسی صورتحال میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں اپنی ان اساسی پالیسیوں پر بھی ایک دفعہ واپس آ جانا چاہیے کہ جہاں سے یہ سارے ماحول اور فضا پیدا ہوتا ہے جی.
مہنگائی کو کنٹرول کرنا، غریب کی زندگی کو آسان بنانا، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. صرف یہ نہیں کہ ہماری کوئی آئینی ذمہ داری ہے، ہم اخلاقی طور پر بھی اپنے آپ کو صرف عوام کے سامنے جواب دے نہیں بلکہ اس معاملے میں ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں. جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب جمہوریت پنپتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو ایک شور ہوتا ہے، نوائز آف ڈیموکریسی، اداروں کا آپس میں ٹکرانا یا اداروں کی اپنی اپنی جگہ پر پوزیشن حاصل کرنے سے پہلے ایک آپس میں جو ہے وہ ابہام کی کیفیت ہوتی ہے. پچھلی جو 2-3 چیزیں ہماری گزری ہیں، اداروں کے ساتھ حکومت کا ٹکرانے کی بات کی گئی یا پتہ نہیں سوچا گیا کہ شاید یہ اب آپس میں ٹکرائے تو حکومت چلی جائے گی یا غلط ہو جائے گا، اس کو آپ پازیٹو لیتے ہیں یا یہ نیگیٹو جمہوری نظام یا جمہوری سسٹم آپ اس کو لیتے ہیں؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر تصادم نہیں ہوگا، جہاں پر کشمکش کی دنیا نہیں ہوگی، وہاں ارتقا بھی نہیں ہوگا. انسانی معاشرہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو کشمکش کے نتیجے میں، اب آپ بتائیں جی کہ اسلام کی پوری تاریخ میں کشمکش کے ماحول سے ہی اسلام بچتا ہوا نکلتا یہاں تک آیا ہے. اور انسان ہے ایسی چیز کہ وہ ارتقا تب کرتا ہے جب اس کے اندر عناصر ٹکراتے ہیں. جی یعنی جب علم اور جہل ٹکراتا ہے آپس میں تو ایک تیسرا علم پیدا ہوتا ہے اس سے. جی تو اس طریقے سے اصلاحات کی کوششیں تب ہوتی ہیں جب ہم بیٹھیں. شورائیت کا تصور یہ ہے کہ اس میں جرح و تنقید ہوتی ہے. جی اور جرح و تنقید سے پھر ایک اجتماعی رائے بنتی ہے، ایک صحیح رخ آتا ہے، کیونکہ فرد غلط سوچ سکتا ہے لیکن اجتماع غلط نہیں سوچ سکتا کہ سارے لوگ گمراہی پہ متفق ہو جائیں. لہذا ہمیں اگر صحیح معنوں میں ہم مشاورت کی طرف جاتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس نظریے کا حامل ہوں، اور میں جس کمیٹی میں ہوں وہاں ہم ان کیمرہ اجلاس کرتے ہیں. ان کیمرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اراکین ذرا کھل کر گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ متصادم اپنے آپ کو تصور کیے بغیر پھر اس میں اختلاف رائے بھی آتا ہے تو کھل کر آتا ہے. گفتگو بھی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے اور ایک خوبصورتی سے وہ ایک اتفاق رائے تک بھی پہنچتے ہیں. جی لاسٹ میں سر میں جانا چاہوں گا، ابھی آپ کو نیوز آف ورلڈ نے دنیا کا 19واں، ایشیا کا 5واں اور پاکستان کی ٹاپ مضبوط سیاسی شخصیت میں سے کہا ہے. کیسا لگتا ہے؟ کیا میں تو نہیں اس بار جانتا ہوں نہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں. مجھے اپنے حیثیت میں رہنے دیں، اپنے قد میں رہنے دیں. مجھ سے اللہ تعالیٰ اگر ایک خدمت